السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو 1600 میں جو کہانی گزری تھی مکہ میں، وہ اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ سورج کی تیز دھوپ میں بھی ہوا میں ڈر کی ایک لہر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ مکہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ پہلے یہاں ویاپاری خوشی سے اپنا سامان بیچتے تھے، بچے گلیوں میں کھیلتے تھے اور کعبہ کے آس پاس لوگ شانتی سے طواف کرتے تھے۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہر چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھیں، ہر نظر میں شک تھا۔ قریش کے لوگ ہر کونے میں کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ اور دلوں میں نفرت لیے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، چہروں پر کرورتا کے نشان تھے۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے ہی بھائی تھے، آج دشمن بن گئے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک انسان نے سچائی کی بات کہی تھی۔ ایک انسان نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے۔ اتنی سی بات سے اتنی نفرت کیوں؟ کیونکہ سچائی ہمیشہ ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو جھوٹ میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ابو جہل جیسے لوگ دن رات اسلام کے خلاف سازشیں رچتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتے تھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے۔ اسی لیے ان کا ڈر اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہر دن پریشان کیا جا رہا تھا۔ کچھ کو پتھر مارے جاتے، کچھ کو دھمکایا جاتا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے تھے۔ ان کی پیٹھ سے خون بہتا تھا، سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی کہتے رہتے، احد احد، ایک ہے اللہ، ایک ہے۔ ان کی آواز کمزور پڑ جاتی تھی، لیکن ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ بنی، انہیں بھی بے رحمی سے ستایا گیا۔ ایک بزرگ عورت کو اتنی تکلیف دینا کہ وہ شہید ہو جائیں، یہ دکھاتا تھا کہ قریش کتنے کرور ہو گئے تھے۔ لیکن سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ وہ جانتی تھیں کہ جو سچ ہے اس کے لیے جان دینا بھی سوبھاگیہ کی بات ہے۔ مکہ کے بازاروں میں جہاں پہلے ہنسی خوشی کی آوازیں آتی تھیں، اب صرف چپی تھی۔ دکاندار ڈر کے مارے مسلمانوں کو سامان بیچنے سے کتراتے تھے۔ بچے اپنے ماتا پتا سے پوچھتے تھے کہ کیوں وہ اب باہر نہیں کھل سکتے۔ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ مسلمان ہونا ایک جرم بن گیا تھا۔ ہر مسلمان کو لگتا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری دن ہے۔ رات میں سوتے سمے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں صبح تک زندہ رہ پائیں گے یا نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک گہری اداسی بھی تھی۔ یہ اداسی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ اپنے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کے اپنے لوگ اندھکار میں ڈوب رہے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی جو انہیں پریشان کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اندھیرے میں ہیں، انہیں روشنی کی ضرورت ہے۔ ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت نہیں بلکہ دیا تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی پیاری پتنی، حال ہی میں اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ ابو طالب، ان کے پیارے چاچا جو ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، لیکن پھر بھی اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ ایک رات جب آسمان میں تارے چمک رہے تھے اور چاند اپنی پوری روشنی بکھیر رہا تھا، اللہ کا حکم آیا۔ ہجرت کا وقت آ گیا تھا۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا سمے آ گیا تھا۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ مکہ ان کا گھر تھا، ان کی جنم بھومی تھی۔ یہاں ان کی یادیں تھیں، ان کے بچپن کی نشانیاں تھیں۔ یہاں وہ گلی تھی جہاں وہ بچپن میں کھیلے تھے۔ یہاں وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے پہلی بار وحی کا انوبھو کیا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم سب سے اوپر تھا۔ جب اللہ کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا جب انہیں پتا چلا کہ وہ اس سفر میں ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ اس سفر میں جانے کا موقع ملا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹ تیار کروا لیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کبھی نہ کبھی یہ دن آئے گا۔ انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اونٹوں کا اچھا خیال رکھنا، کیونکہ یہ کسی خاص کام آنے والے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا مکہ سو رہا تھا، 2 سائے چپ چاپ گھر سے نکلے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نور کو دیکھنا مشکل تھا، کیونکہ اللہ نے اسے ایک خاص روشنی میں چھپا دیا تھا۔ جو لوگ انہیں دیکھتے تھے، انہیں ایک ڈیوائن ریڈینس دکھائی دیتی تھی، لیکن چہرے کی تفصیل صاف نہیں دکھتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قدم تھوڑے کانپ رہے تھے، لیکن دل میں پورا یقین تھا۔
انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیا تھا تاکہ اگر کوئی دیکھے تو لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی گھر میں ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر دشمنوں کو پتہ چل گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ذمہ داری خوشی سے سویکار کی۔ وہ لوگ مدینہ کی طرف سیدھے نہیں گئے، پہلے وہ سور کی گفا کی طرف گئے۔ یہ گفا مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑ میں تھی۔ یہاں وہ چھپ سکتے تھے اور اپنے دشمنوں کو گمراہ کر سکتے تھے۔ راستہ کٹھن تھا، پتھریلا تھا، اندھیرے میں چلنا اور بھی مشکل تھا، لیکن اللہ کا فضل تھا کہ وہ سرکشت پہنچ گئے۔ گفا میں پہنچ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اندر جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں، کہیں کوئی سانپ تو نہیں، کہیں کوئی جنگلی جانور تو نہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ گفا چھوٹی تھی، اندھیری تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اگلی صبح جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں تو وہ پاگل ہو گئے۔ انہوں نے ہر طرف تلاش شروع کی، گھر گھر جا کر ڈھونڈا، ہر گلی میں دیکھا۔ 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا اس انسان کے لیے جو انہیں ڈھونڈ کر لائے۔ 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنے پریشان تھے۔ سراقہ بن مالک جیسے لوگ انعام کے لالچ میں نکلے۔ وہ ایک بہادر سوار تھا اور اسے لگا کہ وہ آسانی سے انہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پیر ریت میں دھنس گئے۔ بار بار